مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہمیں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ سنی اجتماع منعقد ہے۔ تھوڑی دیر میں کچھ اہم اور ضروری باتیں شان رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، جتنے بھی تخت و تاج کے وارثین گزرے ہیں، جتنے بھی حکمران اور سربراہان دنیا میں گزرے ہیں، ان کے دربار کے آداب اور قوانین یا تو انہوں نے خود بنائے یا ان کے خادموں اور وزیروں نے بنائے۔ کسی کے دربار میں کیسے جانا ہے، کتنی دیر تک بیٹھنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، جانے کا انداز کیا ہو، پلٹنے کا انداز کیا ہو، اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے آداب، قوانین، اصول اور رولز وہ خود یا تو بناتے ہیں یا ان کے وزیر اور ان کے خادم بناتے ہیں۔ لیکن اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے ایک دربار مصطفیٰ ایسا دربار ہے کہ دربار بندے کا ہے اور ادب کے اصول رب عطا فرماتا ہے۔ یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے، یہاں بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کتنی آواز ہونی چاہیے، اور اگر آواز بلند ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، اور اگر آواز پست ہے تو تمہیں انعام کیا ملے گا، راستہ چلتے ہوئے ان سے آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے جانا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے، اگر ان کی بارگاہ میں بات کرتے ہوئے کوئی لفظ تھوڑا اونچی آواز میں نکل گیا تو کیا ہوگا، ان کے یہاں کھانے کے لیے بیٹھنا ہے تو کتنی دیر بیٹھنا ہے، اور بیٹھ کر کیا کرنا ہے، اور کب واپس پلٹنا ہے۔ آپ ان تمام باتوں کے حوالے سے قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن میں ان میں سے ہر ایک کے حوالے سے رب نے آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ آپ اس سلسلے میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے جانور ذبح کر لیے۔ جانور اللہ کے نام ہی پر ذبح کیے تھے، اللہ کی رضا ہی کے لیے ذبح کیے تھے، مگر حضور سے پہلے ذبح کر لیے تو رب نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو
ایمان ہے تو محبوب سے آگے نہ بڑھنا، ایمان ہے اور ایمان سلامت رکھنا ہے تو محبوب سے آگے نہ بڑھنا۔ اسی طریقے سے کچھ صحابہ کرام جن کی آواز جو اونچا سنتے تھے تو ان کی آواز بارگاہ رسالت میں بات کرتے ہوئے بلند ہو گئی، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز ہمارے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہونے دینا۔ غور فرمائیں اس چیز کے اوپر۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے آئے جو سرکار کے گھر کی دیوار کے پیچھے سے زور زور سے حضور کو پکارنے لگے، سرکار کی نیند مبارک میں خلل آیا تو رب نے قرآن میں آیت نازل کرتے ہوئے محبوب کو تسلی دی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میرے محبوب جو دیوار کے پیچھے سے تمہیں آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ آواز کو پست کرو، محبوب کی بارگاہ میں بات کرو تو دھیمی آواز میں بات کرو، تو ابو بکر و عمر جب سرکار سے گفتگو کرتے تو منہ میں کنکر ڈال کر گفتگو کرتے کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے۔ ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس جن کی آواز بلند تھی، جو اونچا سنتے تھے، کئی دنوں تک سرکار نے انہیں دیکھا نہیں، پوچھا وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہا حضور وہ تو گھر میں ہیں اور رو رہے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا قرآن میں آیت اتری ہیں، آواز بلند ہوگی ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ثابت بن قیس نے کہا وہ آواز تو میری ہی بلند ہوتی ہے اور میرے ہی لیے وہ آیت اتری ہے تو میرے تو عمل برباد ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں بلایا اور انہیں بتایا کہ تمہارا عمل برباد نہیں ہوا، اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر جنہوں نے آواز کو پست رکھا تو اللہ نے قرآن میں ان کے لیے بشارت نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جو ہمارے محبوب کی بارگاہ میں آواز کو پست رکھتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ یہ غور فرمائیں، جہاں قرآن میں حلال کا حکم ہے، حرام کا حکم ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، وہیں پر قرآن میں یہ بھی حکم ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند نہ ہونے پائے، بلند ہو گئی تو اکثرہم لا یعقلون کہا گیا، اور پست ہو گئی تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کی بشارت سنائی گئی۔ اور محبوب کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کے لیے آنا ہو تو رب نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، میرے محبوب کی بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ جب چاہے آ کر بات کر لو، جیسے چاہے ویسے بات کر لو، نہیں، اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول، جب تم ہمارے محبوب سے بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو محبوب سے بات کرنے سے پہلے تلاش کرو کسی غریب فقیر مسکین کو، اس کو صدقہ دو، پھر محبوب سے بات کرو۔ یعنی آپ غور فرمائیں گے اس چیز پر کہ یہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب رب سکھا رہا ہے، اور رب نے آداب اتنے سکھائے اتنے سکھائے اتنے سکھائے کہ رب نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کو کبھی نام کے ساتھ نہیں پکارا۔ آپ اس پر غور فرمائیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی بات ہو، حضرت نوح کی بات ہو، حضرت عیسیٰ کی بات ہو، حضرت زکریا کی بات ہو، ان کے علاوہ دیگر پیغمبروں کی بات ہو، تو رب نے ان پیغمبروں کے نام لے کر ان سے خطاب کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو،
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اسی طریقے سے یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسی ابن مریم، اللہ رب العزت نے ان تمام نبیوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا۔ اب آپ کہیں گے کہ ناموں کے ساتھ پکارنے کا کیا مطلب؟ جیسے کوئی بڑا بزرگ شخص ہو تو ہم اس کا نام اگر زید ہو تو اے زید کہہ کر نہیں پکارتے، بلکہ ہم ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، اور اس طرح سے صفتی نام کے ذریعہ انہیں پکارتے ہیں کہ ان کی جو خوبی ہے، ماسٹر صاحب ہے، تلاٹی صاحب ہے، تو ان کو اس نام کے ساتھ پکارتے، ان کے ذاتی نام کے ساتھ نہیں پکارتے۔ رب نے پورے قرآن میں دیگر انبیاء کرام کو خطاب کیا تو ان کے ناموں کے ساتھ خطاب کیا، لیکن پورے قرآن میں رب نے جب محبوب کو خطاب کیا تو یا ایھا النبی کہہ کر کے خطاب کیا، یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب کیا، یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب کیا، یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب کیا، کہیں طٰہٰ کہا تو کہیں یاسین فرمایا۔ اس طرح سے محبوب کو صفتی ناموں کے ساتھ پکارا، اور امت اگلی امتوں کی طرح محبوب کو بھی نام لے کر پکارے۔ رب نے قرآن میں منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جب میں رب ہو کر نام لے کر نہیں پکارتا، میں ان کا صفتی نام کے ساتھ خطاب کرتا ہوں، تو تم میرے بندے ہو اور میرے محبوب کی امت ہو۔ میں نے قرآن میں ضابطہ دے دیا ہے، جب بھی محبوب کا ذکر کرنا تو ادب کے ساتھ ذکر کرنا۔ آپ غور فرمائیں گے اس چیز کے اوپر کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب، اب میں آپ کو جو بات بتاؤں گا اس پر آپ کو اور زیادہ ایمانی لذت ملے گی۔ یہ تو سرکار کی بارگاہ میں بات کرنے کی باتیں تھی نا۔ سرکار نے ایک مرتبہ دعوت کی اپنے گھر، دعوت کھانے کے لیے جب لوگ آئیں تو پہلے تو دعوت کا وقت ہوا، اس سے پہلے ہی لوگوں نے بھیڑ لگا لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جب کھانے کے لیے ان کو بلایا گیا تو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا بھی انہوں نے، اور کھانے کے بعد پھر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اب جو باہر کھڑے ہیں وہ انتظار میں کہ یہ نکلے تو ہم بیٹھیں، اب باہر بھی بھیڑ ہے، اندر کھانے کے بعد باتوں میں مصروف ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی شان تو رب نے یہ بیان فرمائی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب منگتوں کو جھڑکنا نہیں ہے، محبوب انہیں اپنے در سے بھگانا نہیں ہے، بلکہ محبوب ہم نے خود کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جو تیرے در پر آ جائے اسے ہمارا پتہ بتا دینا، جو تیرے قریب آئے گا اس کو میرا پتہ ملے گا۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، رب دیکھ رہا ہے کہ یہ کھا کر کے باتوں میں مصروف ہیں، ادھر حضور انتظار میں کہ یہ اٹھے تو دوسروں کو بٹھاؤں، دوسرے انتظار میں کہ یہ نکلے تو ہم بیٹھیں، ادھر باہر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، یہاں کھانے پر دسترخوان پر کھا کر کے باتوں میں مصروف ہیں۔ رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اے لوگو جب کھانا کھا چکو تو پھر واپس پلٹ جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، بے شک تمہارے اس عمل سے میرے محبوب کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ تمہیں اپنے دسترخوان سے اٹھانے پر حیا محسوس کرتے ہیں، لیکن رب حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ تو محبوب کی بارگاہ کے آداب وہ ہیں کہ ان کے دسترخوان پر کتنی دیر بیٹھنا ہے، اس کے لیے بھی رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ اور پھر اس محبوب کی بارگاہ کے حوالے سے اگر کسی نے بد زبانی کر دی، بد کلامی کر دی، توہین اور بے ادبی اور گستاخی والے جملے بول دیے، تو پورے قرآن کو پڑھ کر میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو
حضرت ہود پر اعتراض کیا، حضرت شعیب پر اعتراض کیا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم پر یا دیگر انبیاء کرام پر جب ان کی قوموں نے اعتراضات کیے تو جواب ان نبیوں نے خود عطا کیے، مگر مصطفیٰ کریم پر جب بھی کسی نے اعتراض کیا تو جواب رب نے عطا فرمایا۔ آپ اس کو دیکھیے، جب سرکار نے جمع فرمایا لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تو ابو لہب اس نے آ کر جب سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں تو اس نے کہا تبًا لک سائر الیوم معاذ اللہ، سرکار کے لیے یہ کہا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے۔ ابھی اس نے سرکار کے لیے جملے بولے تھے کہ قرآن میں پوری سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہو گئی۔ آپ غور کریں گے اس چیز کے اوپر، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے اور وہ تباہ ہو گیا۔ ادھر اس نے توہین بھرے جملے کہے، رب نے جواب عطا فرمایا۔ ادھر ولید بن مغیرہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو اس نے مجنون اور پاگل کہا تو رب نے قرآن میں اس کے 10 عیبوں کو بیان کر دیا۔ سورہ قلم میں 10 عیبوں کو، حلاف مہین، ہماز مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد آثیم، عتل بعد ذلک زنیم۔ رب نے اس کے 10 عیبوں کو بیان کرنے کے بعد آخری عیب یہ بتایا، عتل بعد ذلک زنیم، محبوب جو تو تیری توہین کر رہا ہے یہ حرام زادہ ہے، یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ اور اس نے پھر جا کر کے اس بات کی تحقیق بھی کی اپنی ماں سے، تو اس کی ماں نے کہا کہ ہاں تیرا باپ بہت سرمایہ دار تھا اور نامرد تھا، تو میں نے چاہا کہ اتنی بڑی وراثت کا کوئی وارث ہونا چاہیے، تو ایک چرواہے کی اولاد ہے۔ اس سے کیا پتا چلا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آج ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ جو بھی گستاخی مصطفیٰ کرے گا اسے اپنی اصل کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ آپ غور کرو اس چیز کے اوپر، جب ایک شخص نے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو حضور کے چونکہ جتنے بھی اپنے بیٹے تھے انتقال کر گئے، تو اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اب تو یہ ابتر ہو گئے معاذ اللہ، یعنی منقطع النسل، اب ان کی نسل ہی نہیں چلے گی، اب یہ کتنا جیئیں گے، بعد میں تو ان کا جھنڈا لے کر چلنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں، چونکہ اولاد ہوتی ہے تو وارث ہوتی ہے۔ ان کو معاذ اللہ سرکار کی بارگاہ میں ابتر کہا۔ رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ان شانئک ھو الابتر، محبوب جو تجھے ابتر کہتا ہے وہ خود ہی ابتر ہے۔ اور ہوا یہ کہ جس نے ابتر کہا تھا اس کے دونوں بیٹے مسلمان ہو کر حضور کا جھنڈا اٹھانے والے بن گئے، اس کا نام مٹ گیا، حضور کا نام قیامت تک جاری رہے گا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اب دیکھو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض ہو رہے، جواب رب قرآن میں عطا فرما رہا ہے۔ ادھر کہیں طٰہٰ کہہ کر، کہیں یاسین کہہ کر، کہیں مزمل کہہ کر، کہیں مدثر کہہ کر یوں اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایمان والوں کو رب نے ادب کا حکم عطا فرمایا ہے، اور الحمدللہ اہل ایمان آج بھی اہل ادب ہیں اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس کی انتہا کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غور کرنا اس روایت کی طرف۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی علیہ السلام کی پاک زوجہ اور آپ کی بیوی ہیں، سرکار کی خدمت میں رات کو کھانا دینے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے مسجد حاضر آئیں، اور سرکار کو کھانا دیا اور جانے لگی تو ہمارے آقا علیہ السلام صحن تک انہیں چھوڑنے کے لیے آئے، اور صحن کے قریب سرکار ان کے ساتھ کھڑے رہ کر باتیں کر رہے تھے۔
اتنے میں دو انصاری صحابی وہاں قریب سے گزرے اور وہ دونوں سرکار کو دیکھ رہے تھے کہ سرکار کسی عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ جب وہ دونوں تھوڑا دور گئے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا، الا رسلکما، اے دونوں تم واپس آؤ۔ ان دونوں کو واپس بلایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انما ہی زوجتی صفیہ، یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہے۔ تو وہ تو پاک باز صحابہ تھے، فوراً انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے حضور، کیا ہم آپ پر کوئی بدگمانی کریں گے؟ کیا ہم آپ کے حوالے سے کوئی برا خیال لائیں گے؟ حضور ہم نے رب کو پاک مانا ہے تو آپ کو بھی پاک مانا ہے، ہم آپ پر کوئی اس طرح کی بدگمانی ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شیطان میرے حوالے سے کہ میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے، اس سے پہلے میں نے تمہاری بھلائی چاہتے ہوئے تم دونوں کو خبر کر دی کہ کہیں میری بدگمانی دل میں آ گئی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور امام خطابی نے کہا کہ سرکار کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ میرے بارے میں بدگمانی آ گئی دل میں اور اس کو بٹھا دیا انہوں نے، تو پھر یہ کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ یہ دربار مصطفیٰ وہ دربار ہے، یہاں گستاخی اور توہین کرنے ہی پر کفر نہیں ہوتا، بلکہ دل میں برا خیال جو جما لیتا ہے وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس بارگاہ کے آداب اس قدر زیادہ بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو مسجد میں سوتا ہوا دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، علی جاؤ اس کو جگا دو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں، اب سرکار کا حکم تھا، عمل کر لیا، اس کو جگا دیا، مگر بعد میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور آپ کو ہم نے ہر گھڑی یوں دیکھا کہ آپ ہر نیکی میں سب سے آگے ہوتے، ہر خیر اور بھلائی میں سب سے آگے ہوتے، حضور نماز کے لیے اس کو جگانا یہ بھی خیر کا کام تھا، تو آپ نے یہاں پہل کیوں نہیں کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، علی وہ سویا ہوا ہے، اسے پتا نہ چلے گا کہ اس کو جگانے والا کون ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو جگاؤں اور وہ نیند کی حالت میں مجھے کچھ بول دے اور ہلاک ہو جائے۔ میں اس کا بھلا چاہتا ہوں، تم جگاؤ گے اور وہ کچھ بولے گا تو معاملہ اور ہوگا، میں جگاؤں گا، اور اگر بھول میں بھی اس نے کچھ بول دیا تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ وہ بارگاہ نہیں ہے کہ جہاں پر بد کلامی زبان سے کرے تبھی حکم لگے، یہ بارگاہ وہ ہیں بے خیالی میں بھی یہاں احتیاط کرنا ضروری ہے، نیند میں بھی یہاں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہاں سے جنید و بایزید بھی گزرتے ہیں تو اپنی ناکوں کا سانسوں کا شور بھی پیدا نہیں ہونے دیتے، وہ اس قدر زیادہ ادب کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم، ہمارے نبی علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے۔ اب اگر کوئی توہین کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جب مکہ کے کافر حضور علیہ السلام کے بارے میں بد کلامی کرتے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے، میرے صحابہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے قریش کی بد کلامی، ان کا لعن طعن اور ان کی گالیاں مجھ سے کیسے پھیر دیے؟ کہا حضور وہ کیسے پھیر دی؟ کہا وہ جس کی برائی کرتے ہیں وہ تو کسی مذمم کی برائی کر رہے، اور اللہ نے مجھے تو محمد بنایا، یعنی اللہ نے جو حضور کا نام رکھا ہے نا محمد۔ اب محمد کا معنی کیا ہے؟ ہمارے آقا کی ذات بے عیب ذات ہے،
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، میرے آقا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا آپ چاہتے تھے. اور امام احمد رضا فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور کی ذات کو اللہ نے ایسی بے عیب بنایا ہے کہ اگر کوئی حضور کو یہ کہتا ہے کہ محمد شاعر ہیں، محمد ساحر ہیں، محمد مجنون ہے، معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، تو اس کا یہ کہنا خود جھوٹ بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کا معنی ہی ہے جس کی ہر کوئی تعریف کرے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے محمد معاذ اللہ مجنون ہے، تو پہلے جب وہ محمد بول گیا تو جو محمد ہے وہ مجنون کیسے، جو محمد ہے وہ ساحر کیسے، جو محمد ہے اس میں عیب کیسے؟ چونکہ محمد کا معنی ہی ہے جس کی ہر جہان میں تعریف کی جائے، جس کی ہر زبان میں تعریف کی جائے، جس کی ہر کوئی تعریف کریں. اور جتنی تعریف جہان میں مصطفیٰ کی ہوئی گئے، مخلوق میں اتنی تعریف کسی کی نہ ہوئی گئے نہ ہو سکے گی. اب اگر کوئی عالم ہو اور کوئی یہ کہیں کہ فلاں عالم جاہل ہیں، تو آپ سامنے سے کہے گے جب تو خود اس کو عالم کہہ رہا ہے تو جاہل کیسے بول رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ فلاں قاری اس کی قراءت ٹھیک نہیں، تو جب تم نے قاری مان لیا ہے تو قراءت ٹھیک نہیں کا کیا مطلب؟